جب منگول فوج چنگیز خان کی زیر قیادت خوارزم سلطنت کے مشرقی حصے کو تباہ کر چکی تو چنگیز خان کے وفادار جرنیلز جیبی اور سبوتائے خوارزم شاہ کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ جیبی اور سبوتائے خوارزم شاہ کو تو نہ پکڑ سکے، لیکن انہوں نے وہ فتح حاصل کی جو منگولوں نے کبھی سوچی بھی نہ تھی۔ سبوتائے اور جیبی کی اس مہم کو تاریخ کی خطرناک ترین مہمات میں شمار کیا جاتا ہے۔ 1220 میں جب منگول جرنیل جیبی اور سبوتائے 20,000 کے لشکر کے ساتھ خوارزم شاہ کو پکڑنے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے موسم سرما ایران اور آذربائیجان میں گزارنے کا ارادہ کیا، اور اس دوران انہوں نے ارد گرد کے علاقوں میں خوب تباہی مچائی۔ 1221 میں منگولوں کی پہلی فوج جورجیا میں داخل ہوئی، جہاں انہوں نے دیہاتی علاقوں میں کافی لوٹ مار کی۔ جورجیا کے بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے منگول لشکر کو روکنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی، اور 1221 میں اس نے منگولوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ جنگ شروع ہوئی تو سبوتائے اپنی فوج کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگا۔ جورجین فوج کو لگا کہ وہ یہ جنگ آسانی سے جیت چکی ہے تو وہ بہت جلدی بکھر گئی، مگر اس کا نتیجہ بہت سنگین نکلا۔ جب سبوتائے کو یہ معلوم ہوا کہ جورجین فوج بکھر گئی ہے تو اس نے دوبارہ حملہ کر دیا۔ جورجیا کا ہر اول دستہ منگولوں کے ہاتھوں بری طرح مارا گیا۔ اس کے بعد منگولوں کے قدم ڈٹ گئے اور وہ واپس آذربائیجان اور ایران لوٹے، اور مزید شہروں میں لوٹ مار کرتے ہوئے انہیں نہ صرف لوٹا بلکہ تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے چند مہینوں بعد سبوتائے نے جورجیا پر پھر سے حملہ کر دیا۔ جارج چہارم نے منگول کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ٹبلسی کے مقام پر جورجیا کو پھر سے شکست ہوئی۔ ان جنگوں نے جورجیا کو کمزور کر دیا تھا، اور جورجیا نے منگولوں کو کوہ قاف کے پہاڑی سلسلے سے گزرنے کی اجازت دی۔ سردیوں کے موسم میں سبوتائے نے منگول فوج کو پہاڑوں سے گزارا۔ اس سے منگول فوج کا بھاری نقصان ہوا اور منگول تھک گئے۔ جب منگول فوج پہاڑوں سے اتری تو اس کا سامنا کیچک، والگا بلغاریہ اور لیگزین جیسی فوجوں سے ہوا، جس کی تعداد 50,000 تھی۔ منگولوں نے پہلے حملہ کیا، لیکن جلد ہی منگولوں نے پسپائی اختیار کر لی۔ صلیبی اتحادیوں نے منگولوں کا پیچھا کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ منگولوں کو بھوک سے مارنا چاہتے تھے، لیکن یہاں منگول کمانڈر سبوتائے نے ایک چال چلی۔ سبوتائے نے خفیہ طور پر صلیبی اتحادی کیپچکس، جس کی فوج کی تعداد سب سے زیادہ تھی، اس کو تحفے میں سونے کے صندوق دیے تاکہ وہ اتحادیوں سے علیحدہ ہو جائے، اور سبوتائے کی یہ چال کامیاب ہو گئی۔ کیپچکس کو جیسے ہی سونے کے صندوق ملے وہ فوج سے علیحدہ ہو گئے۔ کیپچکس کے اتحادی فوج سے علیحدہ ہونے کے بعد سبوتائے نے پیچھے بچے کچھ اتحادیوں پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دیا۔ تاہم وہ یہیں نہیں رکا، اس نے گھڑ سواروں کو حکم دیا کہ کیپچکس کا تعاقب کرے، جو کہ خزانے کے ساتھ واپس جا رہا تھا، اس کو بھی قتل کر دے، جس پر منگول فوج نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد منگولوں نے دریائے والگا کے کنارے پر موجود شہر آستراخان پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا۔ اب جیبی اور سبوتائے نے منگول لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ جیبی اپنی فوج کے ساتھ دریائے ڈنیپر کی طرف، جبکہ سبوتائے کرائمیا کی طرف چل پڑا۔ اسی دوران فرار ہونے والا شہزادہ کیپچکس روس پہنچا اور اس نے منگولوں کے ہاتھوں ہونے والی تباہی سے روس کو آگاہ کیا۔ روس نے منگول کا مقابلہ کرنے کے لیے 60,000 کی فوج تیار کی، جس میں بیشتر گھڑ سوار بھی تھے۔ منگولوں نے اپنا ایک سفیر روسی شہزادے کے پاس بھیجا اور انہیں بتایا کہ منگولوں کی جنگ صرف کیپچکس سے ہے، سو اتحادی جنگ سے باز آ جائیں، لیکن اتحادیوں نے اپنی موت پر مہر لگاتے ہوئے منگول سفیر کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد اتحادی فوج نے دریائے ڈنیپر کے کنارے منگول لشکر پر حملہ کیا۔ وہ اس کوشش میں تھے کہ منگول فوج کا گھیراؤ کر لیا جائے۔ سبوتائے نے ہزاروں منگولوں کی قربانی کے بعد دریا کو عبور کر لیا اور پسپائی شروع کر دی۔ اتحادیوں نے اب سوچا کہ اس فتح کو کیسے اپنے نام کیا جائے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ منگولوں کا پیچھا کیا جائے، لیکن آخر کار یہ طے پایا کہ ہر شہزادہ الگ الگ اپنی فوج کے ساتھ منگولوں کا پیچھا کرے، اور اس طرح 9 دنوں تک منگول لگاتار بھاگتے چلے گئے، اور اس دوران وہ اپنا سامان اور سونا چھوڑتے گئے تاکہ دشمنوں کو لگے کہ وہ
جیت رہے ہیں، تاہم یہ ایک جال تھا۔